بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر رسول اللہ کا ادب اور احترام اس کی شدید ترین الفاظ میں تاکید فرمائی ہے، اور جو رسول اللہ کے ادب کو ملحوظ نہ رکھے، رسول اللہ سے پہلے کوئی فیصلہ کرے، وہ بات کہ جو رسول اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ سنانا ہے اس کے بارے میں تیزی کوئی دکھائے، اس کو دھمکی دی ہے، اور رسول اللہ کی موجودگی میں اونچی آواز کر لیں، جیسے عام افراد آپس میں بات کر رہے ہوں تو بعض دفعہ آوازیں اونچی کر لیتے ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا، اس سے منع فرمایا ہے، اور جو دھمکی دی ہے وہ بہت شدید ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، یعنی جو تم نے پہلے صرف رسول اللہ کی بے ادبی کے سبب تم نے جو پیچھے اعمال کیے ہیں، اللہ ان سب کو ضائع کر دے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ تم نے کیا حرکت کر دی۔ یہ اللہ نے یہاں پر دھمکی دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازیں رسول کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے آزما لیا، یعنی ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ اس کا نزول کا پس منظر یہ ہے، اور چوتھی آیت بھی بتا دوں کہ اس کا بھی پس منظر اسی میں بلکہ آ جائے گا، وہ یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں بہت سارے احکام ہیں اخلاقیات کے، بہت ساری چیزوں سے کہ جن میں آج ہم بری طرح سے سارے ہم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا سورہ میں، اس میں ہم کم و بیش ملوث ہو جاتے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں جبکہ اللہ نے منع کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ایک قبیلہ تھا بنی تمیم۔ بنی تمیم نے جب اسلام قبول کیا تو یہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گھر ہوں، تو گھر کے باہر سے ہی لوگ آواز دے کر بلا لیا کرتے تھے اونچی آواز میں، تو بعض لوگ نہ کوئی ٹائم دیکھتے تھے نہ وقت دیکھتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا کہ کوئی مسئلہ یاد آ گیا تو رسول اللہ سے آ کے کہتے تھے یا محمد باہر نکلیے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بھی منع فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ انتظار کریں، جب آپ خود باہر نکلیں تو اس وقت بات کیا کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے، اب رسول اللہ کو تو جو ان سے پوچھنے والے ہیں وہ تو اب ہزاروں ہیں، بہت زیادہ ہو گئے، اور اگر جس کا جب دل چاہے آ جائے تو پھر رسول اللہ تو اسی کام کے لیے باہر ہی بیٹھنا پڑے گا، وہ اپنے باقی کام تو وہ کر ہی نہیں سکیں گے، اور باقی جو مصروفیات ہیں وہ تو انجام دے نہیں سکیں گے۔ یا مجھے یاد آ گیا، یہ بھی بڑا ایک جوک ہے، ایک جو مولانا صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ اتفاق سے میرا فون آن رہ گیا، اور رات کے 1 بجے فون کی بیل بجی، تو میں نے فون فوراً اٹھا لیا۔ میں نے کہا اس ٹائم جو فون ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو کہتا ہے مولانا صاحب ٹوائلٹ میں کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے، یہ ہم نے آپ سے سوال کرنا تھا، رات کے 1 بجے ٹوائلٹ میں پڑھنے کی دعا جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو یہ اب جو بھی بندہ جس کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اس سے لوگ اس طرح کریں کہ وہ تو پھر اور باور کریں کہ اگر بندہ مثلا ایک یہ ہے استخارہ کرنا، ابھی مجھے تو کہتے ہیں، میں تو اکثر افراد سے مثلا معذرت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تو میں سب کو کہوں کہ استخارہ کرنا ہے تو پھر میں سارا دن استخارے پہ بیٹھوں گا اور کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ
جو بھی مصروف آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو کچھ لوگ کیا تھے, وہ آتے تھے اور باہر اونچی اونچی آوازیں لگاتے تھے, یا محمد باہر نکلی, ہمیں آپ سے کام ہے, ہم نے یہ پوچھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے ادبی کہا اور کہا کہ یہ جو آپ کو باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے, ان میں عقل ہی نہیں ہے کہ اس طرح آ کے بے ادبی کر رہے ہیں, اور جب ان کا دل چاہتا ہے باہر سے آ کر مثلا بلانا شروع کر دیتے ہیں. جو پہلی آیات شروع کی یہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بنی تمیم آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سردار جو ہے وہ رسول اللہ بنا دے. تو رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کوئی شان نزول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کی کتب میں بھی ایسا ہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں کسی بات پر حضرت ابو بکر نے ایک بات کی اور ان کی مخالفت میں حضرت عمر نے ایک بات کر دی. تو ان دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور بحث میں تبدیل ہو گئی, اور اس میں ذرا آواز بھی اونچی ہو گئی. تو یہ آیات جو ہیں وہ اسی موقع پر اتری, اور اللہ نے منع کیا کہ ایک تو یہ کہ فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ نے, تو جب فیصلہ رسول اللہ نے کرنا ہے تو اور کسی کو پہلے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کیا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے رسول کو جوڑا ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو, کہیں تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی یہ رسول اللہ کی بے ادبی اللہ کو اس قدر خدا کے نزدیک بڑی ہے کہ گویا کہ پچھلی نیکیوں کے خراب ہونے کا باعث بھی بن سکتی ہے. یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یقیناً جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے یعنی باہر سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یعنی یہ بے عقلی والی بات ہے کہ تم جب چاہو آؤ اور رسول اللہ کو زور زور سے آوازیں دے کر اور وہاں سے ان کو کہو کہ باہر نکلیں, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.